یہ جو ایک سٹائل ہے نا آپ لوگوں کا اسپیشلی اینکرز کا جو فوراً یار آپ کہتے نہیں تھے آپ بولتے نہیں تھے، بھائی ذرا تسلی رکھ لو، یہ پاکستان ہے، یہ کوئی انڈیا، یہ کوئی یورپ اور امریکہ کی ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ یہاں پہ نہ جمہوریت ہے، خاندانوں کی سیاست ہے، آمریت ہے، ادھر کوئی بندہ بول نہیں سکتا۔ یہ تو ماسی ویڑا ہے پاکستان کے اندر جمہوریت، جو الو کا پٹھا یہ کہتا ہے نا جمہوریت اور جمہوریت، کوئی جمہوریت نہیں اس ملک کے اندر، پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے سر۔ یہ 3 یا 4 ایجنڈے ہیں اس کے جو میں مختلف پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز میں ٹی وی چینلز میں بتا چکا ہوں۔ اسے لانے کا مقصد بنیادی طور پہ مغرب، یورپ، برطانیہ، امریکہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا اور ختم نبوت کے منکروں کا جو گروہ ہے ان کا، ایک تو جناب آپ کے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین ختم کرنا تھا، دوسرا کشمیر کا یہ کٹا کٹی نکھیڑنا تھا جو نکھاڑ دیا، ٹھیک ہے، تیسرا بھائی جان پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کروانا تھا۔ اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کروانے کے حوالے سے پارٹی کی میٹنگ سے لے کے اپنے انٹرویوز تک اس نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ کامران شاہد کا بڑا مشہور دنیا نیوز میں اور اس طرح کے 4-5 اور ٹی وی چینل میں نا 2021 میں اس نے لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر دیا تھا کہ بھائی یار اگر کشمیر کا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے تو پھر انڈیا پاکستان کے اندر یہ ایٹم بام اور ایٹمی پروگرام، میں تو اس کا سخت خلاف ہوں، یہ ختم ہونے چاہیے۔ اور 80-90 ارب میں اگر کوئی ڈیل ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ موجود ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابھی کلک کرو سوشل میڈیا پہ آپ کو وہ پروگرام آ جائے گا۔ اور میں میٹنگز کے اندر جناب میں نے خود اس کے منہ سے یہ چیزیں ساری سنی ہوئی ہیں میٹنگز کے اندر ہماری لیڈرشپ کی۔ تو سر آپ وہاں بولتے نہیں تھے؟ اور بھائی یہ کہتا اس طریقے سے تھا، پورا بات نہیں کہتا تھا نا، پوری بات نہیں کہتا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا زو مینی طریقے سے یار کر کے نکل جاتا تھا آگے۔ اور دوسرا یہ جو ایک سٹائل ہے نا آپ لوگوں کا اسپیشلی اینکرز کا جو فوراً کہ یار آپ کہتے نہیں تھے آپ بولتے نہیں تھے، او بھائی ذرا تسلی رکھ لو، یہ پاکستان ہے، یہ کوئی انڈیا، یہ کوئی یورپ اور امریکہ کی ڈیموکریسی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی لیڈر بات کرے تو وہاں پہ جناب مقابلے پہ کھڑا ہو کے جناب کوئی بندہ کہے کہ او تو ہم میرے ووٹوں سے جناب صدر بنا ہے پارٹی کا، ریپبلک کا، ڈیموکریٹس کا، فلاں کا۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ نہ جمہوریت ہے، خاندانوں کی سیاست ہے، آمریت ہے، ادھر کوئی بندہ بول نہیں سکتا، بولے سنو یہ تو اپنا مفاد ہونا سر، بولیں گے نہیں بولنے کا پھر طریقہ ہوتا ہے نا، کھل کھلا کے جب ننگا ہو جائے پالیٹیشین، جیسے جب ہوا ہے میں نے آپ کو 1-2 مثالیں دی ہیں، نواز شریف کے حوالے سے ہوا 7 جون 2023 کو جب کھل کھلا کے 3 مہینے لگا کے ننگا ہو گیا فوج کے خلاف، تو بندہ بولتا ہے نا، ایک اد فکرے پہ آپ فوراً رسپانس دو نا لیڈر کو، تو پھر پارٹی کے اندر آپ نہیں رہتے۔ تو اس وجہ سے وہ میں نے اکثر دیکھا وہ اینکرز جناب یہ پہلا سوال پوچھتے ہیں آپ بولے، آپ نے کیوں نہیں کہا؟ بھائی پاکستان ہے یار، یورپ اور امریکہ کے اندر پارٹیوں کے اندر یو سی لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے ریاست لیول سے لے کے ملک کی الیکشنز ہوتے ہیں، وہاں سے لوگ بنتے ہیں، وہاں سے پھر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیے نامینیشن ہوتی ہے۔ یہ تو ماسی ویڑا ہے پاکستان کے اندر جمہوریت، جو الو کا پٹھا یہ کہتا ہے نا جمہوریت اور جمہوریت، کوئی جمہوریت نہیں اس ملک کے اندر، پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا پلان، یہ 3 بڑے پلان تھے۔ کشمیر کا اس نے کر لیا، اب اگلا ایجنڈا اس کا تھا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو اس کے رستے میں اللہ پاک نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بھیج دیا۔ نہیں آپ نے تو ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا اسرائیل کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہتے تھے۔ اسرائیل بھی، ہاں چوتھا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا، اس کے حوالے سے تو ہسٹری ہے نا کہ آفیشیلی پہلا پاسپورٹ جو ہے نا پاکستان سے اسرائیل کا جاری ہوا ہے ان کے دور میں۔ زلفی بخاری میرا بھائی ہے، اس کی قیادت میں پھر جو چیزیں چلیں، پھر جو ڈیلیگیشنز ہوئے، وہ ساری چیزیں پتہ سب کو۔ 9 مئی ہاں ادھر ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے سر وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار، اور آپ ان کے نیچے تھے، کبھی کال کر کے کہتے تھے چوہان صاحب یہ کام آپ نے کرنا ہے، دبکے لگاتے تھے؟ وہی یار بات یہ ہے، بزدار صاحب ایک شریف آدمی ہے۔ ایسا میری ایک نیچر ہے کہ میں جس بندے کے ساتھ تعلق ہو میں اس کا پیرا دیتا ہوں، چاہے میرا اس کے ساتھ سیاسی اختلاف بھی ہو جائے۔ چودھری پرویز لائی صاحب ہیں، ان کی سیاست اوپر جائے میری نیچے جائے، ان کی شمال میں جائے میری جنوب میں جائے، لیکن چودھری پرویز لائی صاحب کی عزت اور وقار کا پیرا میں دوں گا، کیونکہ ایک دل کا تعلق ہے۔ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ایک وقت گزارا، اس کو میں کہتا تھا کہ آپ میرے بھائی ہو، آپ دوست ہو۔ میں نے اس کے منہ پہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے کہا، مجھے فون آتا رہتا ہے ہر 4 مہینے بعد وہ کرتے ہیں، تو والد صاحب کی ڈیتھ کے اوپر انہوں نے فون کیا، تو میں نے ان کو فون پہ کہا، میں کہ سائیں آپ کو وزیر اعلیٰ بنا کے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی تھی، ہنسنا شروع ہو گئے۔
میں نے کہا آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہیے تھا. پھر میں نے اس کی وجہ بتائی کہ یار آپ پہلی دفعہ ایم پی اے بنے تھے, سادہ آدمی تھے, ریموٹ ایریا کے تھے, ڈی جی خان کا وہ ایریا جس میں لوگ شریف النفس سادہ طبیعت کے ہوتے ہیں, آپ نے دنیا ابھی نہیں دیکھی تھی وہ, ٹھیک ہے نا جی. آپ کو پورا صوبہ 52% ملک اس کی ایڈمنسٹریشن آپ کے حوالے کر دی گئی. میں نے کہا صحیح یہ آپ کے ساتھ زیادتی تھی. بات یہ اس بندے کے ساتھ زیادتی تھی, لیکن وہ کبھی مجھے نہیں اس طرح, انہیں پتہ میرا مزاج طبیعت بانی تحریک انصاف بھی جانتا تھا اور پوری کابینہ جانتی تھی کہ میں کتنا ڈڑا مزاج کا اور طبیعت کا ہوں. تو لیکن ان کو اتھارٹی حاصل تھی. میری جو سٹائل ہے نا میرا زندگی گزارنے کا, میں امیجیٹ باس کی ہر چیز میں سنوں گا اور برداشت کروں گا. دائیں بائیں کے جو باسز ہیں نا, جتنے مرضی نامی گرامی ہو, کھڑپینچ ہو, مالدار ہو, بلینر ہو, ٹریلینر ہو, فیاض چوہان جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. یہ اس کا زندگی کا سٹائل ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بھی میں نے ایم پی اے بننے سے پہلے میں ڈیٹا بیس مینیجر تھا, پرائیویٹ سیکٹر میں پورا سیمی گورنمنٹ میں, ٹھیک ہے. میری ایک طبیعت ہے جو امیجیٹ باس ہوگا نا اس کے اندر میں بالکل, وہ میرے سے خوش, میں اس سے خوش. سجے کھبے دے لیت رہے جو ہے نا, یہ اگر کوئی انٹری ڈالیں گے نا کہ یار چاہے وہ میرے سے سینئر ہی کیوں نہ ہو, میں نہ لفٹ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں. پارٹی میں کون سے ایسے تھے اس وقت جو ایسی آپ پہ باس بننے کی کوشش کرتے تھے؟ کوئی نہیں بنتا, اس کو میرے مزاج کا پتا تھا. نہیں ویسے کوئی تھا سر کو بنتے کی کوشش نہیں کرتا تھا, کسی کی جرت نہیں تھی کہ فیاض چوہان کے ماتھے لگے. سر آپ نے کسی کی جرت نہیں تھی. میں نے 17 سال پوری شان کے ساتھ بنی گالا میں کبھی بن بلائے نہیں گیا. میٹنگ تھی, اون چودھری کا فون آئے گا, نعیم الحق صاحب کا فون آئے گا, انعام شاہ کا فون آئے گا, بانی تحریک انصاف کے پی اے کا فون آئے گا کہ خان صاحب نے یاد کیا ہے, بلایا ہے, میٹنگ ہے, فلاں مسئلہ ہے تو جاؤں گا. یہ جتنے بڑے بڑے وڈیرے سرمایہ دار صنعتکار بلینرز میں نے کی طرح رلتے ہوئے بنی گالا میں اور زمان پارک میں میں نے دیکھے ہیں. میں نے اقتدار کے لیے, ٹکٹ کے لیے, عہدوں کے لیے. فیاض الحسن چوہان کے متعلق دفتر کا بچہ چپڑاسی پی این سے لے کے بنی گالا کا ایک ملازم جانتا تھا کہ فیاض چوہان کی ایگو کیا ہے اور اس کی خودداری کیا ہے. 9 مئی آپ کو پتا کیسے چلا؟ 9 مئی والے دن آپ تھے کہاں پہ ایکچولی؟ دیکھو 9 مئی والے دن مجھے پتا چلا تو سب سے پہلے تو مجھ سے انڈین چینل والوں نے بیپر پہ لیا. انہوں نے کوئی بات کی فوج کے حوالے سے, تو ابھی بھی وہ انڈین چینل کا وہ موجود ہوگا. میں نے انہیں شٹ اپ کال دی کہ آپ فوج کے حوالے سے میرے سے کوئی ایسی بات نہ کریں, یہ ہمارا ملک کا اندرونی مسئلہ ہے. باقی ہمارے حکمرانوں نے اگر یہ ایکٹ کیا ہے تو ان سے ہم ڈیل نبٹ لیں گے, بھگت لیں گے. پھر مجھ سے پاکستان کے 5-6 ٹی وی چینلز نے بیپر لیے. کسی میں نے پاکستان کی فوج, آئی ایس آئی یا سیکورٹی اداروں کے حوالے سے میں نے ایک لفظ نہیں بولا. شہباز حکومت کے حوالے سے اور جو ہماری اپوزیشن تھے لوگ بولتے تھی کہ یہ حکومت, اس کے حوالے سے میں نے اپنا غم اور غصے کا اظہار کیا. پھر اوپر سے آرڈر آیا جی چلو جی پہنچو ریالٹو چوک, پنڈی مری روڈ. ریالٹو چوک میں پہنچا, وہاں پہ پہلا نعرہ لگا فوج کے خلاف. میں نے فوراً نیچے اترا, ریالٹو چوک سے نیچے نا پنڈی میڈیکل کالج ٹیپو روڈ جا رہا ہے. میں نیچے اترا, گاڑی میں بیٹھا, میں سیدھا گھر. 2 بندے میرے ساتھ تھے, ایک راجہ عابد تھا, ایک ملک محسن تھا میرا سپورٹر, وہ دونوں موجود ہیں. ان کو میں نے گاڑی میں ساتھ بٹھایا, میں واپس آ گیا. اس کے بعد میں نے 3-4 دن تو میں بالکل نکلا ہی نہیں نا, ٹھیک ہے, نہ اگلے دن کا احتجاج, نہ شامی جاتے نہ تھے. اچھا میری یہ بات شاید کوئی یقین نہ کرتا, اللہ کے کام دیکھو. حامد میر سے میرا اڈا ہے پرانا, میرے کاغذوں میں وہ بھی ڈالر کی تھاپ پہ ناچنے والا صحافی ہے. اس سے میرے 2-3 دفعہ پھڈے ہوئے مختلف ایشوز پہ, اسپیشلی عثمان بزدار صاحب